بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کے کرائسس کے بعد ایک دنیا کے اندر شارٹیج پیدا ہوگی خوراک کی، اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ایسے میں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اور دنیا اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کہنے کہ اسکول بند کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو جو پڑھائی سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی فخر امام صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے سینٹ کے الیکشن میں بزی ہیں، یقیناً ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ان کا سینٹ سے کیا تعلق ہے؟ سر حکومت کے ہم رہنما ہیں، کور کمیٹی کا رکن ہے۔ میں ایک دفعہ کو شام کے وقت اسلام آباد میں میاں بیوی دونوں کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میرا ایک اور دوست ہے، تو عبداللہ حسین صاحبہ تو بہت اچھا گفتگو کرتی ہیں، اچھا بیدار، تو باتیں کر رہے تھے، تو یہ اس میں تھے اپنا کیا نام ہے، کیا نام راکنگ چیئر پہ، تو یہ ساتھ سوئے جا رہے تھے، تو آپ ان کو فخر پلیز ڈونٹ بی اے چائلڈ، تو تم نے کیا پسند 11 بجے تک جاگنا، یہ کہا تم 9 بجے سو جاتے ہو، تم نے خیال سو گئے ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے۔ اچھا بہرحال شریف بہت نفیس آدمی، بہت جلدی ان کو نیند آ جاتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ صرف کرونا کا نہیں ہے، گزشتہ 10 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مختلف حوالوں سے اس دنیا کے اندر فوڈ شارٹیج کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے کی صورتحال پہ لے کے جا رہا تھا کہ دیکھو انسان بنو۔ سب سے پہلے تو آج سے تقریباً 8 سال پہلے سوائن فلو آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوائن فلو میں 5,75,000 امریکی مرے ہیں صرف، یہ کرونا کے بھی اتنے ہی ہیں تقریباً 5,75,000 6-7 سال میں مرے ہیں، لیکن مرے ہیں 5 لاکھ H1N1 جو تھا۔ لیکن اس کا ایک اور ایفیکٹ ایسا ہوا ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے کہ تقریباً 40% جو پاپولیشن تھی سوروں کی وہ دنیا سے ختم ہو گئی، ٹھیک، اور اس سے ایک ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو سور پالنے والے فارم تھے جو فلپین میں ملتے ہیں، چائنا میں ملتے ہیں، باقی جگہ پہ، ان کے اندر بھی لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ ہم ان سے سوائن فلو نہ لے لیں۔ اس لیے 2020 کے کرونا میں آنے سے پہلے ہی چائنا میں سوروں کی جو وہ تھا وہ بڑھ چکا ہوا تھا، 50% قیمت بڑھ چکی بھی تھی، پتہ شارٹیج تھی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے یہ ہے کہ تقریباً اس وقت اس اگلے جو عرصے کے اندر دنیا پوری کے اندر تقریباً 80 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ جن کا کوئی اسے کہتے ہیں فوڈ کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ وہ بالکل ان کو بہت کم ملے گی، اور کچھ عرصہ بعد اگر نہ ملی تو مر جائیں گے، بالکل قحط کی صورتحال۔ اور ان میں سے جو فوڈ سیکورٹی کا جو تھریٹ ہے وہ 5 کروڑ کے قریب امریکنز کو بھی ہے، کہ جو ابھی اس وقت اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی، لیکن ان میں سے 1,70,00,000 جو ہیں وہ تو امریکہ میں بچے ہیں کہ جو فوڈ سیکورٹی کا شکار ہوں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لوکسٹ آیا تھا آپ سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے، اور ایسٹ افریقہ میں آیا تھا، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی آیا تھا، ہمارے ہاں کم آیا ہے، لیکن افریقہ کے جو گرینز کے علاقے تھے خصوصاً کینیا وغیرہ، یہ وہ سارے کا سارا یہ بالکل مکمل طور پہ انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے، اور آج اس وقت یہ ہے کہ کینیا میں آٹے کی بوری جو ہے 3 گنا زیادہ مہنگی ہو چکی ہوئی، حالانکہ وہ گرینز کی، اور میز وہاں پر جسے کہتے ہیں دالیں والی۔ اس وقت انڈونیشیا میں جو سب سے امپورٹنٹ فوڈ ہے وہ ٹوفو ہے، یہ جیسے ہمارے راجما ہوتے ہیں، یہ راجما جیسے ماش کی دال سے وہ بناتے ہیں، سب سے پاپولر فوڈ ہے۔ اس کی یہ 30% جو ہے یہ اس سے زیادہ 30 سے 50% قیمت بڑھ چکی ہوئی ہے، اور یہ شارٹیج ہے۔ برازیل کے اندر ان کا ہوتا ہے ٹرٹل بینز، کالے رنگ کے کچھوے کی طرح کے بینز ہوتے ہیں، وہ تقریباً 70% قیمت اس کی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ رشیا میں چینی کی قیمتیں، حالانکہ رشیا میں گنا بہت زیادہ ہوتا ہے، 70% زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ ادھر بھی کوئی مافیا ہوگا؟ نہیں مافیا نہیں ہے، شارٹیج، اچھا چیزیں بن رہی چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، واٹر شارٹیج۔ اچھا کلائمیٹک چینجز کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ سیلاب آئے ہیں جس کو ہم نے نوٹس نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں پچھلے سال جو بنگلہ دیش کا سیلاب تھا اس نے بنگلہ دیش میں آج اس سال کرونا کے ساتھ مل کے جو قحط کی صورتحال پیدا کیا ہے کہ ورلڈ بینک نے اور باقی اداروں نے $5 بلین جو وہ ایسوسیٹ کیے تھے لوگوں کو، نہ لوگوں کے لائف سٹائل بتا سکے، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو لائف سٹاک بھی یہ ہے، یعنی پہلے وہ کہتے ہیں کہ جانور مرنا شروع ہوں گے، اور جانوروں کے ساتھ پھر آخر انسان جانوروں کو انسان کھانا شروع ہوں گے، اور یہ مرنا شروع ہوں گے، اور یہ ایسی صورتحال ہے۔
کوئی انتظام نہیں ہے. 110 ملک اس کے ورچ کے اوپر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 کمپنیاں ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس یہ گندم، یہ دالیں، یہ چنا، یہ چاول، یہ ذخیرہ میں ہیں، اور وہ صرف ان کو دیں گی اس وقت. اور لگتا ہے یہ وہی دجال کہ جس کو چاہے گا وہ کھانا دے گا. چلیں یہ تو صورتحال ہے کہ جس پہ اور یہ 2021 کی بات ہے، اگلا جو آگے 8-9 مہینے آ رہے ہیں. 8-9 مہینے ہیں. دوسرا جو اب ہم اپنی بات کریں کہ تعلیم کا جو حال ہم نے کیا اس کورونا کے چکر کے اندر، کہ سب سے پہلا جو ہے نا کلاڑا ہم تعلیمی ادارے بند کر. ہر چیز چلے گی. ہاں تعلیمی ادارے بند. بازار چلیں گے، مزار چلیں گے، علاقے چلیں گے، ہر چیز چلے گی. بچہ اکٹھا نا. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کا امیونٹی لیول سب سے ہائی ہوتا ہے، لیکن نہیں وہ تعلیم کیوں تھا. تعلیم دشمنی تو ہے نا ہماری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مشورہ ایک نے بھٹو کو دیا تھا کسی نے، ہم اس کے وکٹم ہوئے تھے. 1975 میں ہم نے BA کیا تو بھٹو کو کسی نے کہا کہ 1 سال داخلہ نہ کرو یونیورسٹی میں. اچھا. اس لیے کہ جب 1 سال داخلہ نہیں ہوگا تو 1 سال کے لوگ باہر نہیں آئیں گے، تو اتنے انڈر گریجویٹ نہیں ہوں گے، تو ان امپلائمنٹ نہیں ہوگا. یہ عجیب شتر مرغ والا کام ہے نا. ان کو بھی شاید کسی نے کہا ہوگا کہ 1 سال 2 سال تم رہنے دو، اتنے لوگ پڑھیں گے نہیں تو اتنے لوگ نوکریوں کے لیے نہیں آئیں گے. تو 1 کروڑ کتنی نوکریاں دینی تھی انہوں نے؟ 1 کروڑ نوکریاں نہیں مانگیں گے لوگ. یہ چیزیں اب یہ وہ مافیا ہے، صورتحال ہے کہ جس میں ہر کام جائز ہے. آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ جائے، اور یہ آپ دیکھیں، آپ کبھی جا کے ملیں ان کو، جا کے کیبنٹ میں جا کے باقی وزیروں سے ملے. یہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے ماسک لگاتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی ماسک لگاتا ہے نظر آئے گا بھی؟ میں سیکریٹریٹ میں گیا کوئی نظر نہیں مجھے آیا. صرف کیمرے کے وقت ایک دم جیسے عورتیں ہوتی ہیں نقاب فوراً پہن لیتی ہیں، مطلب گھونگھٹ نکالنا ہوتا ہے نا. سیاں جی کا کہنا ہے، مانو کہ وہ گھونگھٹ بھی پہن لیتے ہیں ایک دم جب وہ کیمرہ آتا ہے کہ یار تصویر کہیں اس طرح میں، ورنہ یہ بالکل کوئی احتیاط نہیں ہو رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے بھائی. بہت کم ہمارے ہاں وہ لیول نہیں ہے کہ جو لیول اس طرح. اور اب تو یورپ میں یہ چیزیں کھل گئی ہیں، سارا کچھ ہر چیز اس طرح کے وہاں اسکول لوگ پڑھانا شروع ہو گئے. اور کل میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں، پیڈیاٹریشنز ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بچوں کی آنکھوں کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آئی سائٹس کمزور ہو، آئی سائٹس کا، آنکھوں کے اسکوینٹ ہونے کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو ریپ، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کسی کو کہ آن لائن. او بھائی آن لائن کلاسز ختم کرو. ایک ہوم دوسرا والدین پر بوجھ ہے. اگر 4 بچے پڑھ رہے ہیں، کس کے پاس موبائل ہے، کس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اب پھر سے آن لائن کلاسز جس کے بعد ہو بھی، اس کے بعد مطلب میرا اس کا یہ امپیکٹ نہیں. میرے پوتے کی شامت آئی ہوتی ہے، وہ بیچارہ دونوں بہنوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ گھر پہ ہوتی ہیں، اس بیچارے کو نیچے لان کے اندر کبھی ادھر کدھر گھومنا پڑتا ہے، وہ چیختا. اور ہر جگہ یہی صورتحال ہے. کیوں نہیں ارینجمنٹ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ سب سے بڑی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چلیں جائیں رورل ایریا کے اندر، کوئی ایک SOP مجھے بتائیں جو رورل ایریاز کے اندر فالو ہو رہی ہو، کوئی ایک. اور وہاں ہو بھی کچھ نہیں رہا. شہر کے اندر بھی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن نہیں، بس شفقت محمود صاحب کو چاہیے تھا آج ہم اس کا جواب دیتے، لیکن شفقت محمود صاحب اس وقت شفقت محمود صاحب پاکستان کے جو بچے ہیں ان میں بڑے مقبول ہیں. ہاں، اگر بچوں کو ووٹ دینے کا حق ملے تو وہ بلا مقابلہ جو ہے ان کو منتخب کر لیں کہ یہی وزیر تعلیم ہونا چاہیے. ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ پتہ نہیں کون سے بچے ہوتے ہوں گے، کھیل بچہ جو ہے نا گھر میں